سوال کی وہ صورت منیب، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ خبر خبر، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائیے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا 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 کہ سات مجرموں ناکارہ ہے رضا، مانا 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 کہ سات مجرموں ناکارہ ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ نے خبر خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ نے خبر۔ محبت سے بولیے اور محبت سے، ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام انہوں نے پڑھا، اور کیوں نہ پیارا ہو کیونکہ لکھا بھی سید اعلیٰ حضرت کا، اور آپ مقتے میں بھی کیا لکھتے ہیں، مانا کہ آپ نے اپنی عاجزی یعنی اپنے بارے میں کیا لکھا، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہیں پر سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے، اور کہیں پر یہ کہ مانا کہ مجرم و ناکارہ ہے رضا۔ سوچیے، حالانکہ وہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جن کا لکھا ہوا کنز الایمان ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بہرکیف میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، یہ بزرگوں کی عاجزی ہوا کرتی تھی کہ جو واقعی میں کچھ ہوتا ہے تو وہ کبھی اپنے آپ کو کوئی القابات لگاتا نہیں ہے، یا وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے کیا خوب کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے، اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو الحمدللہ آپ نے ابھی محمد بلال قادری صاحب سے نعت مبارکہ سماعت کی، اب آئیے محمد اقبال رضوی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ نعت مبارکہ پڑھے، اور آپ اور میں ان کا ساتھ دے دیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ آپ دیکھتے کہ ہماری محفل ہوتی ہے، یقین بات دیگر نعت خواں حضرات نعت مبارکہ پڑھتے، اس سے ایک ماحول بھی اچھا بنتا ہے نا، پھر اور بھی نئے ساتھی جڑتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے کہ ہم بھی پڑھیں، ہے نا۔ اس طرح محفل ہوتی رہے گی انشاءاللہ، ہم رہے یا نہ رہے،
رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت کا پیارا ہی کلام پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتابش، اللہ رے تیرے جسم منور کتابش، اے جانے 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 تجلی کہوں تجھے، جانے 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 تجلی کہوں تجھے، جانے 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 تجلی کہوں تجھے، جانے جانے مانے جانے 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 مانے جانے 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 مانے جا، اللہ کی
قدم شان ہے یہ، اور انسان ہی انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اے جانے جان میں جانے تجلا تجھے، اے جانے جانے ایمان، اے جانے جانے ایمان، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اتنا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملانے کے صدقے، رحمان ملانے کے صدقے، تو پھر کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، اے جانے جان میں جانے تجلا اے جانے 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 تجلا تجھے، اے جانے جانے ایمان جانے 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 ایمان جانے 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 ایمان جانے، صبح طیبہ میں ہوئی فتح بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو قدم دیکھا بگے جاتا ہے تھوڑا نور کا، نور کی سرکار ہے یا اس میں تھوڑا نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، باغ طیبہ میں سبحانہ بھولا بھولا نور کا، مصروف ہے بلبلے پڑھتے ہیں کلمہ نور کا، تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، اب روح ہے کعبہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ جانا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ جانا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے جانے جان میں جانے تجلا تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا تجھے، اور تیرے تو وصف ہے بے قراری سے ہے بری، تیرے تو وصف ہے بے قراری سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، اور کہنے کی سب کچھ مجھ کے ثنا پا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا،
دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے سرور کہوں گے مالک مولا تجھے محبت سے کہیے سرور کہوں کہ بولیے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عرض کرتے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حتیٰ کہ آپ ویسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے اچھا کہ آپ کوئی یہاں پر کہہ سکتا تھا نا کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہہ دیا یقیناً محبت میں اور حقیقت ہے لیکن حضرت حسان بن ثابت نے کن کن لوگوں کو دیکھا آپ کی عمر شریف کتنی رہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن اس سے پہلے کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا اچھا بعد والے نے دیکھا ہوگا اچھا اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام بظاہر گزرے ہیں تو پھر یہاں جواب ملتا ہے جبریل امین سے یہی بولے چمن جہاں کے سبھی میں نے چھان ڈالے لیکن انسان چھانتا ہے نا کوئی چیز بتائیے تو سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے اب بولیے محمد ہمارے سب بولیے محمد ہمارے محمد ہمارے تو لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے ایمان والے بے ایمانوں کو توفیق بولیے نہیں یہاں سب الحمدللہ ایمان والے کہیے الحمدللہ سب خوش عقیدہ ہے تو مل کے بولو لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد ہمارے شان والے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا محمد ہمارے والے بولو نا محمد ہمارے شان والے ہمارا نبی سب سے بڑا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کے آگے سبھی مشعل شمع روشن کر آیا ہمارا نبی ہم سے تم کو رضا مجدہ دیجیے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی محمد ہمارے شان والے محمد ہمارے شان والے ان کی وہ رحمان والے
اور جو جلتے ہیں ان سے وہ غور سے بولو جو جلتے ہیں ان سے وہ شیطان والے تو لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان جو محمد ہمارے بڑی شان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنے و چنا تمہارے لیے بنے و جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے تمہیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم النجی رسول السسی خلیل الرحیم رسول الرحیم رحیم الرسید رسید علی سند سنا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہار زمین فلک سمک سمک رسید نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھیر دیا لگے ہوئے کو عصر کیا یہ تاب و توا آمد تمہارے لیے محمد ہمارے بڑی بشار محمد ہمارے بڑی بشار لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی لے محمد ہمارے بڑی شان اور محبت سے بولو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو غیر کما کیا دیکھے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے ملے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑ گیا آئے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ یہ کلام مفتی اعظم سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام ہے اس کلام کے صدقے ہمیں جلد سے جلد مدینے کے حاضر نصیب اور بابر سماعت کچھ ایسا کر دے میرے کچھ ایسا کر دے میرے نگار آنکھوں
ایسا کر دے میرے دیدار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیدار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے یار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کا ملتی گئی آگے، انہیں نہ دیکھا تو کس کا ملتی گئی آگے، انہیں نہ دیکھا تو کس کا ملتی
سے کرے گا ہمارے آنکھوں میں ہمیشہ سے کرے گا ہمارے آنکھوں میں ہمیشہ سے چمک رہا چمک رہا چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اختر ہزار سبحان اللہ. محبت سے بولو کیوں رضا آج گلی سونی ہے. ابھی بھی سونی ہے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والا. تو محبت سے بولیے سبحان اللہ. الحمدللہ کافی دیر سے جو سماعت کر رہے تھے اب انشاءاللہ وہ سنائیں گے اور ہم لوگ سماعت کریں گے. کہیے انشاءاللہ, ہے نا. جو اس بزم کے آج دولہا ہے مقرر خصوصی میرے بھائی علی جناب محمد عبدالصمد رضوی صاحب, اب وہ انشاءاللہ وعظ و نصیحت بھی اور نعت مبارکہ بھی سنائیں گے اور ہم اور آپ بھرپور توجہ کے ساتھ سنیں گے. کہیے انشاءاللہ. اکثر دیکھیے ہوتا ہی ہے, یہاں سب اپنے ہی ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ محفلوں میں یا اجتماعات میں جو نعت خواہ, یہاں کوئی ایسا ہے نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ جو نعت شریف پڑھتے تو کبھی نعت خواہ نعت شریف پڑھے بیگ اٹھائے اور چلے گئے. یعنی جو مقرر ہوتا ہے بیچارہ پھر وہ جو مائنڈ سیٹ کر کے آتا ہے کہ یہ بیان, لیکن نعت خواہ کو بیان سننے کی حاجت نہیں, سمجھ رہے, وہ صرف پڑھ کر اپنا چلا گیا. لیکن الحمدللہ یہاں جو یہ ہماری ٹیم ہے نا, گروپ ہے, اور یقیناً یہ سب غوث اعظم کے دیوانے ہیں. تو ہم پہلے سناتے بھی ہیں پھر آرام سے سنتے بھی, ہے نا. اور ایسا ہی ہونا چاہیے, ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوتا انسان سنائے پھر چلے جائے. اور جو مقرر ہوتا ہے پھر کبھی وہ سوچتا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں مائک ایک دم آخر میں آیا, لیکن پھر مقرر کو بھی ٹینشن نہیں لینا. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ مقرر کے ہاتھ میں مائک آخر میں آیا, پھر نعت خواہ کے ہاتھ میں پھر آیا سلام میں پھر نعت خواہ کے ہاتھ میں آیا, لیکن پھر دعا میں پھر مقرر کے ہاتھ میں آیا. محبت سے بولو یار, آپ مسکرا کے بولتے بھی نہیں اور محبت سے بولو. تو ٹینشن ہے آپ کے دماغ پہ نہیں نا, اب تو بلکہ ٹینشن فری, اب تو خوش ہونا چاہیے. مسجدیں بھی کھل گئی اور محبت سے الحمدللہ. اور میں صاحب خانہ ساجد بھائی اور بھی بھائی ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی توجہ دیں. محفل الحمدللہ ہماری جاری و ساری ہے, تو آپ بھی آئے. اور بھی جو لوگ اگر باہر کی طرف بیٹھے ہو میری آواز سن رہے ہو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے, تو وہ یہاں اندر آ جائے. کیونکہ خواتین کے لیے ہم نے 2 اسپیکر اس لیے تاکہ جو دور دراز ہے نا, لوگ کچھ کھڑے رہ کے سننا پسند کرتے تو وہ دور دراز سے سنیں, لیکن جو مرد حضرات ہے نا وہ سامنے آئے اور سب مل کے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا. تو اب آپ تیار ہیں؟ ایک ہی جن نے اتنی محبت سے, باقی اور محبت سے بولو. اپنے اندر جوش لانا ہے اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ارے ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے, ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے, سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے. ارے جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت, تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے. اب آئیے پرزور انداز میں نعرہ لگا, استقبال کرے نعرہ تکبیر. ہم لوگ ناکے پر ہے نا, ناکا مطلب ناک ہے نا, ناکے پر ہے, چوک کے قریب.
تو آواز آؤ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، دم مدار، دم مدار، دم مدار، یا غوث حق معین، حق معین، دم مدار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی جمیل قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، اور چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، فقط ایک شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا، فقط ایک شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ ہم سب قادری یہاں بیٹھے، قادری، رضوی، الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے۔ تقریباً 11-17 کو ہی مائک میرے ہاتھ میں آیا ہے، اور ہم سب یہاں پر الحمدللہ بڑے وقت کے پابند، کیونکہ یہاں پر جو عیسیٰ بھائی، ارشاد علی بھائی، یہ سب بڑے مصروف رہتے ہیں، ہمارے توصیف بھائی بھی، اور ہمارے بھٹو بھائی جو اس وقت چکن گنیا، ملیریا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے وائرس ان کے بدن میں، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ غوث اعظم کا چاند نظر آ چکا ہے، آپ سب کو آج کی دوسری شب بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آپ کو ہر طرح کے خوف سے، شر سے، مکر سے، مصیبت، تکلیف، غم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال فرما کر 891 برس ہو چکے ہیں۔ یہ جو 11ویں ہوگی 11 ربیع الاخر شریف، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، اور آپ کا یہ عرس ہے 891، 551 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا، 1077 عیسوی تھی اور 551 ہجری تھی۔ یہ ہر قادری کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم الحمدللہ ہر سال 11ویں مناتے ہیں، مگر کوئی اجنبی، کوئی غیر پوچھ لے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی تھی، آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی، یہ بیسک چیز ہے، یہ بنیاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غوث پاک نے 12 سال والی ڈوبی کشتی کو باہر نکال دیا، غوث اعظم نے چور کو ابدال بنا دی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو بچی ہوئی تھی، آپ کی ایک نظر سے وہ لڑکا ہو گیا۔ کئی آپ کو کرامات پتہ ہے، مگر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی ہے، اور کس ہجری میں پیدا ہوئے۔ 470 ہجری میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، 470 ہجری۔ اس کو اس طریقے سے بھی یاد رکھیے کہ 4 اور 7، باقی تو آگے صفر ہے، 4 اور 7 ملا کر 11 ہوتے ہیں۔ 470 ہجری میں غوث پاک کی ولادت ہوئی ہے،
غریب نواز کی 530 ہجری میں ہوئی. اب اندازہ لگائی غوث پاک کتنے بڑے ہیں؟ غالباً 50-51 سال غوث پاک غریب نواز سے بڑے ہیں عمر میں. ویسے تو الحمدللہ ولادت کے آپ سردار ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی قصبے ایران کے جیلان شہر میں. آپ جیلانی، جیلان سے آپ بغداد شریف گئے علم حاصل کرنے کے لیے. جب آپ کی عمر روایت میں آتا ہے کہ 12 سال تھی، کسی نے کہا 15 سال تھی. تو غوث سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ مریدوں کو کبھی آپ فرماتے ہیں کہ پشت در پشت ساتھ پشتے، اور میرے مرید جہاں کہیں بھی ہو اگر ان کا ستر کھل رہا ہو تو میں ان کی مدد کو حاضر ہو جاتا ہوں اور اس کا ستر چھپا دیتا ہوں. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بہت ایسے فرمان ہیں الحمدللہ. اور غوث پاک نے اپنے مریدوں کو خوف ڈر سے کبھی اپنے دل میں ان کو آنے کی جگہ نہ دی. آپ نے فرمایا کہ لا خوف، یعنی میرے مرید لا تخف، کبھی ڈرنا نہیں. اور جو اللہ کے ولی کے دامن سے لگ جاتے ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں. خوف ان کے دل میں آتا ہی نہیں. خوف جو آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم. خوف انسان کو ہوتا ہے فیوچر کا، آنے والے لمحوں کا، آنے والی گھڑی کا. خوف بچپن سے ہی ہم کو بھی دیا جاتا ہے. بچپن سے ہم کو کسی چیز کا بھی خوف دلایا جاتا ہے. بچے کو بھوت کی کہانیاں سنائی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے. اونچائی کا خوف یہ تو قدرتی ملتا ہی ہے. بچے کو آپ اونچی جگہ سے اچھالو تو بچہ ڈرے گا، یہ اس کو نیچرلی چیز اس کو ملی ہے. اونچائی سے گرنے کا خوف، پھر بچہ اسکول جاتا ہے تو وہاں ٹیچر کا خوف. یعنی یہ سب چیز بچپن سے ملتی ہے. پھر اس کے بعد میں اس کو فیوچر کا خوف کہ آگے کیا ہوگا. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ جنوری فروری سے کورونا کا خوف تھی، میڈیا نے پوری دنیا میں پھیلایا. یہ سب خوف ڈر. کسی کو سردی ہوئی تو ملیریا کا خوف، چکن گنیا کا خوف، کچھ بھی نام دے دیا جائے تو یہ ڈر دل کے اندر بٹھایا جاتا ہے. مہنگائی کا خوف، دنیا کا خوف. انسان کو آگے جو ہونے والا ہو اس کا خوف ہوتا ہے، اور جو ماضی میں بیت چکا ہے اس کا غم ہوتا ہے کہ فلاں چیز مجھ سے بچھڑ گئی، فلاں چیز کا نقصان ہو گیا، فلاں کا اتنا لاس ہو گیا، گھر بار سب چلا گیا. اس کا اسے غم ہوتا ہے. اور ماضی سے غم اور جو فیوچر جو مستقبل ہوتا ہے اس کا اسے ڈر ہوتا ہے. مگر جو اللہ کے ولی کے دامن سے صحیح معنوں میں لگ جائے، کیونکہ اللہ کے ولی کے سر پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج ہوتا ہے. نہ وہ فیوچر سے ڈرتے ہیں، نہ وہ ماضی سے ڈرتے ہیں، نہ وہ دنیا میں کسی بادشاہ سے، تخت شاہی سے، نہ کسی دنیا دار کے عہدے سے، کسی بھی چیز سے، نہ کوئی بیماری سے. وہ ڈرتے ہی نہیں، بلکہ جو ان کے دامن سے لگ جاتا ہے اس کا بھی ڈر دور کر دیا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کوئی بیماری سے نہیں ڈرنا ہے. یہ ڈر، یہ وہم ہے. دیکھیے بھوت جو ہوتا ہے نا، انسان بولتے ہیں کہ اللہ بلا، یہ کسی کو مارتی نہیں. بھوت بھی پہلے ڈراتا ہے، جب ڈر جاتا ہے سامنے والا مر جاتا ہے. آصف کچھ نہیں بگاڑتا، آصف سے کوئی مرا نہیں، جنات سے کوئی مرا نہیں، اس کے ڈر سے مر جاتا ہے. ایک شخص پر تحقیق کی گئی امریکہ میں، اس کو سزائے موت دی گئی. تو اس وقت اسے کہا گیا کہ اب تو اسے مرنا ہی ہے. ڈاکٹروں نے کہا کیوں نہ اس پر ایک ریسرچ کیا جائے، ایک اس پر تحقیق کی جائے کہ اس کو پھانسی کے بجائے اس کو کوبرا سانپ سے ڈسا جائے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی. اسے کہا گیا کہ تجھے اب کوبرے کی سانپ سے تجھے ڈسایا جائے گا. اس نے فلاں تاریخ اس سے بتا دی گئی. اب جب تاریخ آئی تو اسے کرسی پر بٹھایا گیا. کرسی پر وہ شخص بیٹھا. ایک فلاں جلاد دور سے کوبرا سانپ، زہریلا سانپ اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اس کی طرف لے کر آگے بڑھا. کوبرا سانپ کو اس نے دیکھ لیا کہ اب مجھے سانپ سے ڈسا دیا جائے گا. ایک جلاد نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، آنکھوں پر پٹی اور اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دیا. اب قریب وہ شخص ہٹ گیا، جو سانپ لا رہا تھا وہ ہٹ گیا. اب ایک ٹاشنی ہوتی نا، سوئی، نیڈل، ایک شخص نیڈل لے کر آیا اور اس نے اس کے ہاتھ پر وہ نیڈل کو چبو دیا. بس نیڈل کا چبنا تھا کہ وہ شخص تڑپا، اور اتنا تڑپا کہ اس کے منہ سے فیس نکلا اور وہ جگہوں پہ مر گیا. جبکہ نیڈل میں کوئی زہر تھا نہیں. ایک نیڈل، ایک سوئی چبنے سے وہ شخص مر گیا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں بتایا گیا کہ اس کے اندر کوبرا سانپ کا زہر پایا گیا، جبکہ کوبرا سانپ اسے ڈسا نہیں تھا. تو وہاں کے سائنسدانوں نے یہ ریسرچ سامنے لائی
کہ آدمی جیسا سوچتا ہے ویسا کیمیکل اس کا دماغ خارج کرتا ہے، دماغ کیمیکل خارج کرتا ہے، ہارمون خارج کرتا ہے. تو کبرا صاحب کا ہارمون اس کے دماغ نے خارج کر دیا اور اسے مار دیا. تو آج کی تاریخ میں یہی سردی ہو جائے تو کورونا کا زہر اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی پناہ. تو مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قادری کبھی ڈرتا نہیں. الحمدللہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. نہ یہ بلائیں ہمیں کچھ کر سکتی ہے، نہ یہ بیماریاں ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ مصیبتیں. الحمدللہ اللہ رزاق ہے. روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اپنے ولیوں کے صدقے عطا فرماتا ہے. اپنے ولیوں کے وسیلے سے کتب کے ذریعے ہر شہر کو روزی ملتی ہے. ابدال کے ذریعے یہ بستی ٹیکی ہے اور یہاں کا نظام درست ہے. غوث پاک نے کتنے ابدالوں کتنے چوروں کو ابدال بنا دیا، آپ نے سنا ہے. ابدال ولایت میں یہ بڑا مقام ہے. ابدال کی وجہ سے وہ بستی کا نظام درست رہتا ہے اور وہاں کی تندرستی بھی ابدال کے صدقے میں رہتی ہے وہاں کے لوگوں کی. ایک مرتبہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ کیا بات ہے، دلی کا جو نظام ہے درست نہیں ہے. دلی کا جو نظام ہے یعنی یہاں پر سستی ہے، کوئی بھی کسی کا کچھ کر لے رہا ہے، تو کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ابھی کے ابدال ہیں دلی کے وہ بڑے سست ہیں. وہ سست ہے اس وجہ سے یہاں کا نظام درست نہیں ہے. تو اس نے کہا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ فلاں جگہ پر وہ خربوزے بیچ رہے ہیں. خربوزے جانا وہاں ان کو دیکھنا، مگر امتحان وغیرہ نہیں لینا. وہ شخص وہاں گیا تو ایک شخص خربوزہ بیچ رہے تھے. اللہ کے ولی کوئی بھی روپ میں ہوتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کی چوکیداری کرتے ہیں، کبھی وہ کسی کا گارا مٹی صاف کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ کام. ضروری نہیں کوئی ایپیٹیٹ ہو، کوئی مسند پر بیٹھا ہو تو وہی، ایسا نہیں ہے. اللہ کے ولی ہر روپ میں ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں اور کسب حلال والے ہوتے ہیں. تو وہ خربوزہ بیچ رہے تھے. اب ہر کوئی آ رہا تھا، خربوزہ پوچھ رہا تھا اور خربوزہ دام بتا رہے تھے. ایک شخص خربوزہ چک چک کے چھوڑ رہا تھا کہ نہیں یہ بھی کڑوا، ارے یہ بھی پھیکا، اور وہ اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے. وہ بھی گیا، اس نے بھی خربوزہ اٹھایا. حضرت خربوزہ کیسا؟ بولے اتنے کا ہے. اس نے خربوزہ لیا، خربوزہ کاٹا اور کھایا. حضرت نے کچھ نہیں کھا. اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے. تو حضرت نے دوسرا دیے جو ابدال تھے، یہ لیجئے. اس نے وہ بھی کھایا، بولے یہ بھی پھیکا ہے. انہوں نے تیسرا دیا. اس طرح کرتے کرتے اس نے کئی خربوزے کھا لیا، سردا گرما جو کہتے ہیں خربوزہ. پھر وہ کہا کہ واقعی یہ سست ہے، یعنی انہوں نے کوئی جلال کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ آ گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد دلی کا نظام درست ہو گیا. جو وہاں کا سسٹم تھا وہ صحیح ہو گیا، درست ہو گیا. جو کچھ کر رہا تھا اس کو سزا مل رہی تھی، جو کچھ کر رہا تھا کسی کے ساتھ اس کو فوراً اسی کا بدلہ مل جا رہا تھا. اب وہ شخص پھر آتا ہے حضرت شاہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کہ حضور کیا بات ہے، اب تو نظام درست ہو گیا کیا؟ وہ ولی وہ ابدال وہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، اب ابدال بدل دیے گئے، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، وہ چلے گئے، اب دوسرے ہیں. تو بولے یہ کہاں ملیں گے؟ بولے یہ فلاں جگہ شربت یا پانی بیچ رہے ہیں، شربت بیچ رہے ہیں وہاں پر، اس چوک پر، اس ناکے پر. اب وہ بندہ وہاں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ شربت بیچ رہے ہیں اتنے کا، لوگ خرید رہے. یہ بھی گیا امتحان لینے کے لیے، اس نے شربت لیا اور شربت پھینک دیا. اس نے کہا حضرت دوسرا دیجیے. انہوں نے کہا اتنی رقم ہے لائیے. اس نے کہا رقم تو نہیں ہے. انہوں نے فوراً اسے ایک چماٹ رسید کر دیا، اس کے اوپر ایک ٹھپکا لگا دیا اور کہا کیا خربوزے والا سمجھا ہے؟ یہاں پر بدلہ لیا جائے گا، جو کچھ جیسا کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا. تو ہر ولی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ ابدال بھی ہوتے ہیں. ہمارا شہر بمبئی ہے تو آج بھی یہاں ابدال ہے، اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مقرر شدہ ہے. غوث پاک نے انہیں تعین کیا ہے، غوث پاک نے انہیں یہاں بٹھایا ہے. تو الحمدللہ ہم قادری غوث پاک کے جب چاہنے والے غوث پاک ابدال کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ میرا فلاں غلام اس مقام پر ہے، اس کو زیادہ عطا کرنا. الحمدللہ. تو ہمیں رزق کے معاملے میں بھی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بیماری کے معاملے میں بھی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اچھا دنیا جو نقصان انسان ڈر رہا ہے، فلاں امریکہ میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کوئی نہ کوئی بیمار ہے، پاکستان میں واپس تیزی سے ہوا پھیل رہی ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. میڈیا نہیں دیکھیے گا، میڈیا ڈر کا ویپار ہے. ہسپتال بھی، ہاسپٹل جو کہتے ہیں انگلش میں، یہ بھی ڈر کا ویپار ہے. یہ بیماری تقسیم کرتے ہیں اور آپ سے جیب خالی کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ بچائے. طب نبوی کو اپنائیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے طب نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے بخاری شریف میں، پورا باب ہے کہ آپ نے نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھنے والے ہی جانتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ دنیا ہے نا، نقصان نہ پہنچائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، تو دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی.
یہ جو ہمارے دل میں دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کا بت خانہ ہے، کر دیا بت خانہ کہتے ہیں اس دل کو بھی، تو یہ دنیا کی محبت کو نکال دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کوئی ضرر نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اور یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، عمل کی بات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے میں اگر صلاۃ الغوثیہ پڑھیں گے آپ، صلاۃ الغوثیہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن نیت ہو تو پھر خطا کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دو گانا تیرا، یعنی یہ نیت، یہ نماز جو ہے دو گانا یعنی 2 رکعت صلاۃ الغوثیہ کی کبھی خطا کرتا ہی نہیں، یعنی دوبارہ پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے کہ وہ جس نیت سے پڑھی وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ دافع بلا ہے، یہ رنج و وبا کو دور بھی کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی بھی ہے۔ آدمی جس نیت سے پڑھے، نیت مگر حسن ہو، صاف ہو، نیت سری کھری ہو، سچی ہو، تو یہ نماز آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ بلکہ جس نیت سے پڑھے، جو بے اولاد ہے وہ اولاد کی نیت سے پڑھے۔ ارے غوث پاک نے تو الحمدللہ ایسے کو عطا کر دی الحمدللہ۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے والد آتے ہیں غوث پاک سے، کہتے ہیں کہ میری عمر 70 برس تقریباً ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے، تو غوث پاک ان کے لوہے محفوظ پر دیکھتے ہیں کہ ان کے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں، تو ابن العربی کے والد، ان کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، تو غوث پاک نے ان کی پشت کو، ان کو کہا کہ میری پشت سے اپنی پیٹھ ملا دو، تمہاری پیٹھ میری پیٹھ سے ملا دو۔ تو انہوں نے جیسے ہی ملایا، غوث پاک نے دعا کی، یا اللہ جو 12واں بیٹا میری قسمت میں ہے تو وہ اسے عطا کر دے، تو انہیں دے دے۔ تو 12واں بیٹا غوث پاک نے جیسے ہی کہا، ان کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا، اور وہ جو آئے تھے بزرگ ان کو بیٹا بھی عطا کیا اور ابن الوقت عطا کیا، ابن العربی عطا کیا، پیدائشی ولی عطا کیا، جنہیں شیخ اکبر کہتے ہیں، شیخ اکبر الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ تو 2 گانا ادا کرنے کی، آدمی جس کا گھر نہیں خود کا وہ اس نیت سے پڑھ لے، جو بار بار مسلسل بیمار ہوتے رہتا ہے، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد، بیماری جاتی ہی نہیں، وہ پڑھتے رہے۔ تو اس ماہ میں ربیع الغوث کے مہینے میں تاک راتوں میں، آج دوسری شب ہے، کل تیسری شب ہوگی، تاک راتوں میں پڑھ لے، پھر 5ویں شب کو پڑھ لے، پھر 7ویں شب کو پڑھے، 9ویں کو پڑھے، پھر 11ویں کو پڑھے۔ طریقہ بہت آسان ہے، آپ کو پتہ بھی ہوگا الحمدللہ، آپ سب قادری ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ الغوثیہ کی نیت سے پڑھنا ہے، جس طرح نماز پڑھتے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، مگر الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ شریف 11 بار۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص 11 بار، دوسری رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ۔ نماز جب مکمل ہو جائے، سلام پھیر دے تو 11 بار اسی جگہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر پھر دائیں جانب بغداد شریف کی طرف، دائیں جانب آہستہ آہستہ چلنا ہے، چھوٹا چھوٹا قدم، جس کا گھر چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا چھوٹا قدم چلے، 11 قدم مسجد میں بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے کرم سے غوث پاک کے سب کی مسجدیں بھی کھل چکی ہے، اور ممبر کی رونق پھر سے ماشاءاللہ دوبالا ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے سب کے دل بار بار ہمیں اسی طریقے سے رہے، کوئی شر نہ ہو۔ پھر یہ پڑھنا ہے، اور 11 قدم جب پورے ہو جائے تو پھر دعا کرنا ہے غوث پاک کے وسیلے سے الحمدللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے وسیلے سے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، مگر رزق حلال ہو۔ حرام دانہ پیٹ میں ڈال کر 2 گانا پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بیاج خور کے یہاں پر جا کر کھانا وانا کھا کر آئیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر 2 گانا پڑھتے پھر آپ کہیں گے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ رزق حلال یہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو لقمہ ہے رزق حلال کا، یہ پیٹ میں جائے گا تو پھر 2 گانا کا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پڑھنا ہے، اور پھر 11ویں رات کو جو بغدادی نسخہ ہے وہ بھی کرنا ہے۔ غوث پاک کے 11 نام 11 کھجوروں پر دم کرنا ہے، اور اسے اسی دن کھا لینا ہے، تو پورا سال کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی قریب نہیں آئے گا، کوئی کورونا، کوئی کچھ نہیں، الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا پورا سال۔ اور جیلانی نسخہ بھی ہے، وہ 3 کھجوروں پر ہے، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرنا ہے، اور اسے پورے سال میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں آپ 3 کھجور کو۔ یہ پیٹ کی تمام بیماری کا علاج ہے، سبحان اللہ، جملہ امراض کہتے ہیں نا، پیٹ جس کا صحیح تو اس کا سب صحیح، پیٹ نرم تو اللہ کا کرم الحمدللہ۔ تو پیٹ کی جملہ امراض کا علاج ہے، نہ اسے ایسیڈیٹی ہوگی، نہ پھارا ہوگا، نہ باؤ گولا ہوگا، نہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوگا، نہ پیٹ میں اپینڈکس ہوگا، نہ ہرنیا ہوگا، نہ جلن ہوگی، آنتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ 3 کھجور پر یہ دم کرنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمایا۔ اور ایک نیت یہ بھی کر لیجئے غوث پاک کے مہینے میں
کہ ہر ماہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی نیاز دلائیں گے. یہ تو آپ کی بڑی 11ویں ہے، بڑی 11ویں. ہر اردو کی 11 تاریخ کو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم کدھر بھی رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں گے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ آپ کی نیاز آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ضرور پیش کریں گے. یہ عمل اتنا پر اثر ہے کہ جس نے بھی کیا وہ کسی کا محتاج نہیں رہا، بلکہ دن بدن دن 11ویں ترقی ہوتی گئی، رات 12ویں ترقی ہوتی گئی، عروج پکڑتا گیا، ہر دن ترقی کے ہوتے گئے، وہ کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوا. ہر اردو کی 11 تاریخ کو یہ نیاز دینا ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ. نمازیں چھوڑ کر اگر نیاز دلائیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوگے، کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، جب نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی تو غوث پاک راضی ہو جائیں گے. تو ہر اردو کی 11 تاریخ کو نیاز بھی دلانا ہے انشاءاللہ. نیت کر لیجئے یہ 11 تاریخ آج سے ہی، آج دوسری شب ہے انشاءاللہ تعالی. اتنے فائدے اس کے کہ یہ واقعہ بڑا مشہور بھی ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ جن کے بانی ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے حضور بڑا تنگ دست مقروض ہوں، قرضے لے کر ڈوب چکا ہوں قرضوں میں. آپ نے فرمایا کہ 11 تاریخ کی نیت کر لے کہ ہر 11ویں کو غوث پاک کی نیاز دلاؤ. اس نے کہا ایسا کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ کچھ بھی گھر کی بنی چیز پر حفاظت دے دیا کر. بس کچھ ہی دن گزرے، کچھ ہی عرصہ گزرا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے حضور اللہ نے اتنا عطا فرمایا غوث پاک کے صدقے میں کہ الحمدللہ میں پڑوسیوں کی مدد کرتا ہوں، رشتہ داروں کی بھی مدد کرتا ہوں، حضور یہ نذرانہ قبول کیجئے. اب یہ جو چھوٹا سا مدرسہ ہے یہ بڑا بنے گا. اس نے اتنا بڑا اس نے ڈونیشن کیا، اس نے اتنی بڑی اس نے مدد کی کہ آج مبارک پور اشرفیہ آپ دیکھے ہوں گے کہ کتنا بڑا ہے. الحمدللہ ہر اردو کی 11 تاریخ کو ختم قادریہ بھی کر سکتے آپ اور نیاز بھی دلا سکتے. اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. نعت مبارکہ میرا ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. استاد علامہ حسن صدقہ خان رضی اللہ عنہ کا یہ کلام بہت پیارا کلام ہے، آپ سب پڑھنے میں میرا ساتھ دے انشاءاللہ. کسی ارے چارا ساز زیارت کسی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے. سہارا لگا دے، سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی کرے چارہ سازی. زیارت کسی کی تمنا ایک اشارے سے دو ٹکڑے دیکھا، ایک اشارے سے
دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کرے چارہ ساز زیارت کسی ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی چارہ ساز زیارت کسی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کرے چارہ ساز زیارت کسی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر مدحت کسی زبان حسن پر مدحت کسی کرے چارہ ساز زیارت کسی اور ایک ابدال بننے کا نسخہ حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین میں غافلین میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماتے ہیں صاحب حزب البحر حضرت خواجہ ابو الحسن شاہزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو صبح و شام 3 بار ہر بزرگ الگ الگ کوئی 5 بار کہتے ہیں کوئی 7 بار زیادہ سے زیادہ 10 بار آیا ہے 10 بار جو اس دعا کو صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ابدال کا مرتبہ عطا فرمائے گا اس کو ابدال بنائے گا اور اس کو ابدالوں کے ساتھ اٹھائے گا ابدالوں کے ساتھ جو کتب سے بھی بڑا مرتبہ ہے ابدال کا اور بڑا ہی پیارا نسخہ ہے گناہوں سے بھی بچنے کا کیونکہ جو بندہ ایسا تو نہیں کہ گناہ بھی کرے گا اور یہ مرتبہ ملے گا کیونکہ پہلے اس کو گناہوں سے سچی توبہ حاصل ہوگی توبۃ النصوحہ کا اس کو مرتبہ ملے گا جب وہ سچی توبہ کر لے گا پھر اللہ اس کو مقام عطا فرمائے جیسے غوث پاک نے پہلے اس کو چوری کی توبہ چوری سے آپ نے اس کو ہٹائے توبہ کرا کے آپ نے اس کو ابدال بنائے اسی طریقے سے جو اس دعا کو صبح و شام پڑھ لے گا تو اللہ ابدال کا مرتبہ عطا فرمائے بہت آسان ہے اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما سبحان اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مشکلیں آسان فرما کہ جو امت کے لیے دعا کرتا ہے نا اس کو اپنے لیے دعا کرنی ہی نہیں پڑتی جو امت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو بزرگان دین کی توجہ حاصل ہوتی ہے فرشتے ملائک بھی صحابہ اکرام بھی حضور کی بارگاہ میں امت کی دعا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام آتے کہ یا رسول اللہ کل جب قیامت میں آپ کی امتی گزریں گے تو میں پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں آپ کی امتی کی روح کو آسانی سے نکالوں گا ہر فرشتہ حضور کے سامنے امتی کا ذکر کرتا ہے امت کا ذکر کرتا ہے تو امت کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو الحمدللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوگی اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی ایک شخص تھا مستجاب الدعوات تھا یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی کسی نے کہا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے آپ جو مانگتے ہیں اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے یہ کیسے
تو اس نے کہا کہ جب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں کام کے لیے، کاروبار کے لیے، تو مجھے راستے میں جو جو ملتا ہے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ اسے ہر نقصان سے بچا، یا اللہ اسے ہر بیماری سے بچا، یا اللہ یہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا فرما۔ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو جو سب کے لیے دعا کرتا ہے اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو جب امت کے لیے دعا کرے گا تو وہ بھی پریشانی سے محفوظ بھی رہے گا اور اللہ اس کو بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ تو بڑی مبارک، اور امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ اس کو ابرار کا مقام عطا فرمائے گا، ابرار کا، ابراروں میں اس کو رتبہ عطا فرمائے گا۔ بہت پیاری دعا ہے، تو اس کو یاد بھی کر لیجیے آپ الحمدللہ تعالیٰ۔ اور ہر وقت صبح و شام، صبح اور شام کی تعریف یہی ہے، طلوع آفتاب سے پہلے، ابھی 6:45 کا ہے طلوع فجر، طلوع آفتاب، تو صبح کی فجر یعنی ہو جائے جب، یعنی رات کے 2 بجے سے صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دن نکل جاتا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کے 9-10 بجے پڑھیں گے تو یہ صبح کا پڑھنا نہیں ہوگا، آپ اب بھی پڑھیں گے تو یہ شام کا پڑھنا نہیں ہوگا۔ اب رات ہے، شام کا پڑھنا رات کے 2 کے بعد، 1 بجے سے بعد، یہ ہے شام کا پڑھنا، یہ صبح کا پڑھنا۔ اور شام کا پڑھنا دوپہر کے 2 بجے کے بعد سے، ظہر جب آپ پڑھ لیے، ظہر پڑھنے کے بعد شام ہو جاتی ہے، اور غروب آفتاب جب ہو جاتا ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو شام مکمل ہو جاتی ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو صبح اور شام کا یہ مطلب ہے، یعنی آپ کو سمجھ گیا آسانی سے۔ تو اس وجہ سے صبح و شام اس طرح 10-10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے کہیے، اور محبت سے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ ابھی تو شروع کیے تھے، انشاءاللہ اگر بولتے جاتے تو رات ناکافی ہوتی، لیکن کسی نے کہا نا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ بھائی میں سید غیاث الدین بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور منقبت مولا علی شیر خدا، محبت سے بولو، تو انشاءاللہ یہ سنائیں گے، اور آپ اور میں سب سنیں گے انشاءاللہ، پھر ہم منقبت کی طرف بڑھیں گے، اور پھر سلام اور دعا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شاہ مردان شیر ازدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف لا سلفکار۔ جتنے بیٹھے سب مل کر پڑھیں، مولا علی مولا 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 مولا علی مولا۔ جنگل محال کرتے گناتے علی علی، جنگل محال کرتے گناتے علی 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 محال کرتے گناتے علی علی۔ مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کو شاری مولا علی مولا 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 مولا علی مولا۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کاٹ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کاٹ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خبردار جاتا ہے، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ مل کر پڑھے مولا علی مولا علی 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 علی
علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اور اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آخرت پہچان لو لوگوں یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانے نہیں جاتی تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے اس واسطے عنایت مارا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کا عشق تو قدر سوار دیتا ہے علی سے کچھ چہرہ بگاڑ دیتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں سن لو لوگو ہم اس علی کو مانتے ہیں سن لو لوگو جو ایک رات سے خیمر اخاڑ دیتا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا علی ملتا عبادتوں کا دل ہرگز سلا نہیں ملتا خدا کی بندشوں اور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا پتا چلے گا اگر کل کے بات کو مسلک پتا چلے گا اگر کل کے بات کو ہم تو علی کے ساتھ سلو ہلو جو علی کے سب ہاتھوں کو ڈالتے ہیں علی و سامی سلو ہلو علی و سامی سلو ہلو علی و سامی تم کس کے ساتھ ہو مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا سب مل کر کہہ دیں علی 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 مولا علی کا شہزادہ. ابھی حضرت علی کی شان میں آپ نے سنا. اب غریب نواز کی شان میں پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت اور سلام مختصر پڑھیں گے. آپ گھبرائے نا, آپ دلوں کو تھام کر بیٹھے ہے نا محبت سے. مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین, مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین, مولا علی کا شہزادہ, مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین, کوئی کرم کا دروازہ, کوئی کرم کا دروازہ میرا خواجہ معین الدین. حق معین حق معین حق معین, کل کرم کا دروازہ میرا خواجہ معین الدین. الف عالم ہستی میرے خواجہ بنا مجھ کو بہشتی, تمہاری الف عالم ہستی میرے خواجہ بنا مجھ کو بہشتی. تمہاری ہند کے ظلمت نے, تمہاری ہند کے ظلمت نے
شہزادہ میرا خواجہ جلیلالدین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ جلیلالدین بول کرم کا دروازہ میرا خواجہ جلیلالدین سبحان اللہ جو سنیت کی شان گئے جو قوم کا امام گئے نبی کا جو غلام گئے رضا اسی کا نام گئے جو سنیت کی شان گئے جو قوم کا امام گئے نبی کا جو غلام گئے رضا اسی کا نام گئے جو رسدیوں کی شان ہے جو کشتیوں کی آن ہے جو رسدیوں کی شان ہے جو کشتیوں کی آن ہے مقادر پٹھان ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 نبی کا پیارا نام جو علم کا پہاڑ ہے جو نجدیوں کے واسطے جو شیر کی دہاڑ ہے نبی کا پیارا نام جو علم کا پہاڑ ہے جو نجدیوں کے واسطے جو شیر کی دہاڑ ہے جس سے ڈر گئے بہت سے سدھر گئے جس سے ڈر گئے بہت سے سدھر گئے جس کا فیض عام ہے جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 نصیب والے دیکھتے ہیں قابل حضور کو مگر کسی نے جاگتے یہ دیکھا حق کے نور کو نصیب والے دیکھتے ہیں قابل حضور کو مگر کسی نے جاگتے یہ دیکھا حق کے نور کو سپون دوستوں سنو سنو گے سپون دوستوں سنو سنو عشق کا امام عشق کا امام رضا اسی کا نام ہے رضا 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 کے غم مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے جنہوں نے گھر مرید کو دلایا سے پاک ساتھ ساتھ داد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے جنہوں نے گھر مرید کو دلایا سے پاک سفید گئے کگا سفید گئے کگا سفید گئے کگا سگائے اصغری میاں سفید گئے کگا سگائے اصغری میاں میاں گمے بنا میرا میاں گمے بنا میرا رضا اسی کا نام ہے رضا 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 رضا